اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخطاب صحیح ہے. خطاب یعنی خط ہی ہے. خط کتاب یعنی خطاب یعنی خط. الدرس الثانی والعشرون 22واں درس. کہہ رہے ہیں ذهب حامد الى مکتب البرید. ذهب حامد یعنی حامد گیا الى مکتب البرید. برید کہتے ہیں کس کو؟ ڈاک خانے کو. مکتب البرید ایک ہوگا یعنی ڈاک خانہ. برید یعنی ڈاک. مکتب البرید ڈاک خانے. ذهب حامد الى مکتب البرید. حامد گیا ڈاک خانے. واشترى بطاقة وظرفا اور خریدا بطاقة یعنی کارڈ وظرفا بطاقة ٹھیک ہے. وظرفا اور لفافہ. ودخل حجرته اور داخل ہوا اپنے کمرے میں. وجلس اور بیٹھا امام مکتبہ اپنی میز کے سامنے. وکتب الخطاب اور لکھا خط. الی والدہ اپنے والد کو. ووالدہ یعیش اور اس کے والد رہتے ہیں. فی بلدۃ بعیدۃ دوسرے قصبے میں. ووالدہ اور اس کے والد یعیش رہتے ہیں زندگی گزارتے ہیں. فی بلدۃ بعیدۃ دور قصبے میں. فوضع الخطاب فی الظرف. فوضع الخطاب تو اس نے رکھا خط کو. فی الظرف لفافے میں. اس نے رکھا خط کو لفافے میں. وکتب العنوان اور لکھا عنوان یعنی ایڈریس. وَكَتَبَ الْعُنْوَانَ عَلَى الظَّرْفِ اور عنوان ایڈریس لکھا لفافے پر. وَأَغْلَقَهُ اور اس کو بند کر دیا. ثُمَّ أَلْصَقَ پھر چپکایا. الصق یعنی چپکایا. اسی جو چپکانے والی چیز ہوتی ہے نا اس کو لاصق بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ لاصق. ثم الصق علی الظرف پھر چپکایا لفافے پر. تابع برید صحیح ہے ڈاک ٹکٹ. تابع برید یعنی ڈاک ٹکٹ. ثم الصق علی الظرف پھر چپکایا لفافے پر. تابع برید ڈاک ٹکٹ. ووضعه فی صندوق الخطابات. ووضعه اور اس کو رکھا فی صندوق الخطابات صحیح ہے لیٹر باکس میں. صندوق الخطابات لیٹر باکس. ووصل الخطاب اور خط پہنچا. کہاں پہنچا؟ الی الوالد کس کے پاس پہنچا؟ والد کے پاس.
وفتح الوالد خطاب ابنہ، صحیح ہے، وفتح الوالد اور والد نے کھولا، خطاب ابنہ بیٹے کا خط، اپنے بیٹے کا خط، فرحن خوشی خوشی، فرحن ہے یہ، فرحن یعنی خوشی خوشی، وقرأہ اور اس کو پڑھا، کہہ رہے کتب الابن لڑکے نے لکھا، کتب فعل ماضی ہے، ابن کیا ہے؟ فاعل، کتب الابن بیٹے نے لکھا، فی الخطاب خط میں، ساتھ میں ہو نا تم لوگ، سید الوالد المحترم، جناب سیدی یعنی میرے جناب والد محترم، حفظک اللہ، کیا کہیں گے؟ حفظک اللہ یعنی اللہ آپ کی حفاظت کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صحیح ہے، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو، انا فی عافیت، میں عافیت میں ہوں یعنی میں خیریت سے ہوں، والحمد للہ اور اللہ کی تمام حمد ہے، وَأَرْجُو لَكُمْ الصِّحَّةَ الدَّائِمَةَ، وَأَرْجُو لَكُمْ اور میں آرزو کرتا ہوں، امید تمنا کرتا ہوں، لکم آپ کے لیے، الصِّحَّةَ الدَّائِمَةَ ہمیشہ صحت کا، اور آپ کے لیے ہمیشہ صحت کا کی تمنا کرتا ہوں، کہہ رہے ہیں انا لم احضر الیکم، میں آپ کے پاس نہیں آیا، فی العطلۃ الماضیۃ یعنی پچھلی چھٹی میں، ماضیہ گزری ہوئی، صحیح ہے، لم احضر الیکم میں آپ کے پاس حاضر نہیں ہوا، فی العطلۃ الماضیۃ پچھلی چھٹی میں، خوفاً ڈر کی وجہ سے، یہاں پہ دیکھیں دو بار آ چکا ہے اس طرح سے، اس کو کہا جاتا ہے مفعول لہو، کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے نیچے دیا ہوا نا، تمرین علی المفعول لاجلہ، صحیح ہے، یعنی جس کی وجہ سے کام کو انجام دیا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مفعول لہو یا مفعول لاجلہ، تو یہاں پہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ انا لم احضر الیکم فی العطلۃ الماضیہ، میں آپ کے پاس پچھلی چھٹی میں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ خوفا من الحر الشدید، سخت گرمی کے ڈر سے، حر شدید یعنی سخت گرمی، سأحضر فی البلدۃ میں حاضر ہوں گا قصبے میں، وَأَزُورُكُمْ اور آپ کی زیارت کروں گا، انشاءاللہ انشاءاللہ، فی الشہر القادم آنے والے مہینے میں، ازورکم میں آپ کی زیارت کروں گا، اور دیکھیے
وَبَلِّغُوا سلامی، اور میرا سلام پہنچائیے. وَبَلِّغُوا سلامی، میرا سلام پہنچائیے. والدتی و اخوتی، والدتی میری والدہ کو، و اخوتی اور میرے بھائیوں کو. بلغوا سلامی، میرا سلام پہنچائیے. والدتی میری والدہ کو، و اخوتی اور میرے بھائیوں کو. والسلام علیکم، آپ پر سلام ہو. ابنک المطیع، آپ کا فرمانبردار بیٹا حامد. ابنک المطیع، آپ کا فرمانبردار بیٹا حامد. مولانا یہ خط آپ کو یاد کرنا ہوگا اور اپنی وضعیت لکھنی ہوگی. یہاں پہ صحیح ہے ہاں، یہاں ابنک المطیع کیا ہو جائے گا؟ مثلا غلام علی، ابنک المطیع علی اصغر. بنتک المطیع سکینہ. سمجھ میں آئی بات؟ اور باقی چیزیں ویسی کی ویسی رہیں گی، کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے معاملات اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، اپنی وجوہات لکھنا. خط لکھا ہے کہ نہیں کبھی اردو میں؟ آپ نے لکھا ہے؟ کہاں؟ اچھا، ویسے کہیں لکھ کے بھیجا ہے کبھی آپ نے سکینہ؟ جی آقا ہم نے لکھا ہے. لکھا ہے نا، ہم نے بھی لکھا ہے. تو لکھیے گا یہ خط، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ امتحان میں بھی پوچھ لیں گے. اور دیکھیے تمرین. اب دیکھیے مولانا کیسے ہوتا ہے مفعول لہو کی کیسے استعمال کیا ہے. فتحت الخطاب فرحا، فتحت الخطاب فرحا، میں نے خوشی سے خط کو کھولا. تو فرحن کیا ہوا؟ مفعول لہو. ابتعد خالد من الاسد خوفا، خالد دور ہوا شیر سے ڈر کی وجہ سے. قال لی ذالک فرحا، اس نے مجھ سے کہا خوشی میں. فر اللص، چور بھاگا. من الدکان، دکان سے. خوفا، ڈر کے سبب. فر اللص، چور بھاگا. من الدکان، دکان سے. خوفا، خوف کی وجہ سے. اشتریت الفاکہۃ فرحا، میں نے خوشی سے پھل خریدا. صاح المریض علما، صاح المریض، مریض چلایا. علما، تکلیف کے سبب یا تکلیف کی وجہ سے. قال الاستاذ غضبا، استاد نے کہا غصے میں. قال الاستاذ غضبا، استاد نے کہا غصے میں. بکت طفل جوعا، بچہ رویا بھوک سے. بکت طفل جوعا، بچہ رویا بھوک سے. قال الاستاذ شفقتا، استاد نے کہا شفقت سے. شفقت سے یعنی کوئی آدمی نہیں، شفقت یعنی وہ پیار سے، محبت سے. بکت طفل جوعا نہیں،
بکت الطفلۃ عطشا، بچی روئی پیاس سے. جلس الفلاح تعبا، کسان بیٹھا تھک کے. وقف الرجل تعبا، آدمی رکا تھک کے. اب یہاں آپ کو جو ہے پوری گردان کے ساتھ فاعل لے کر آنا ہے. اشترا ماضی مذکر کا صیغہ ہے تو کہیے علی. اشترت کیا یہ عاتقۃ، اشترت عاتقۃ. اشتریت انت، کیا کہیں گے؟ اشتریت انت، اشتریتی انتی. اشتریت انا، اشترینا نحن. یشتری ہوا، اس طرح سے پوری ضمیر ہو جائے گی نا. اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں بھی وہی کرنا ہے مولانا. یہ اغلقہ سے ہے. اشترا کس باب سے ہے؟ اشترا کس باب سے ہے؟ افتعال. اور اغلقہ کس باب سے ہے؟ افتعال کہاں سے ہو جائے؟ ہاں افعال سے ہے. کس باب سے ہے؟ افعال سے ہے. صحیح ہے. تو یہاں بھی آپ کو وہی کرنا ہے. اغلقہ ہوا، اغلقت ہیا، اغلقتو، اغلقتا انت، اغلقتی انتی. سمجھ گئے؟ اس طرح سے اس کو پورا. اب یہاں پہ دیکھیے فعل امر ہے. بلغ، یبلغ، یبلغ، بلغ نہ، یہ بلغ فعل ماضی، یبلغ فعل مضارع، بلغ فعل امر. یہ کون سا باب سے ہے؟ بلغ یبلغ تبلیغاً کس باب سے ہے؟ تفعیل سے ہے. اب ایسے نہ بولتے تو نہ بتاتے. پھر دیکھیں الصق یلصق کس باب سے ہے؟ باب افعال سے ہے. صحیح. الصق یلصق، الصق فعل امر کیا بنے گا؟ الصق فعل امر بنے گا. اس کو دیکھ کے اور یاد کر کے آئیے گا. کل پہلے سنوں گا اور اس کے بعد آگے پڑھاؤں گا. والحمدللہ رب العالمین.